بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ باب فضل صدقہ۔ اس باب میں صدقہ کی فضیلت سے متعلق روایت آ رہی ہے۔ صدقہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان اپنے مال میں سے قرب الہی کے حصول کے لیے نکال کر دیتا ہے، خواہ یہ فرض کے طور پر ہو، واجب کے طور پر یا نفل کے طور پر۔ اس کو صدقہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ صدقہ دینے والے کے صدق ایمان پر یہ دلالت کرتا ہے یا جنت کی نعمتوں کی سچی رغبت پر دلالت کرتا ہے، اس وجہ سے اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ آگے ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صدقہ کیا بعدل تمرہ، ایک کھجور کے برابر، بعدل مثل کے معنی میں ایک کھجور کے مانند، ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کیا، من کسب طیب، حلال کمائی، پاکیزہ کمائی سے۔ اور درمیان میں جملہ مترجہ کے طور پر حضور نے کہا ولا یقبل اللہ الا الطیب، اور اللہ قبول نہیں کرتا مگر حلال اور پاکیزہ کمائی کو۔ آگے فرمایا کہ جس نے حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا تو بے شک اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے۔ دائیں ہاتھ سے قبول کرنے میں اعزاز اکرام کی طرف اشارہ ہے، قابل احترام قابل اکرام چیز کو دائیں ہاتھ سے دیا جاتا ہے، اللہ اسے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے۔ ثم یربیہا، پھر اسے بڑھاتا ہے اس صدقہ دینے والے کے لیے۔ معلوم ہوا صدقہ دینے سے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ قرآن میں یربی صدقات، اللہ صدقہ کو بڑھاتا ہے۔ فرمایا پھر اللہ اسے صدقہ دینے والے کے لیے بڑھاتا ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنے فلو، اپنے گھوڑے کے بچے کو پرورش کر کے پروان چڑھاتا ہے۔ فلو گھوڑے کے بچے کو کہتے ہیں۔ آدمی شوق اہتمام سے گھوڑا پالتا ہے، اس کے بچڑے کو پال پوس کر کے بڑا کرتا ہے، ویسے اللہ صدقہ کو بڑھاتا ہے، حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ صدقہ بڑھ کر کے پہاڑ کی مانند ہو جاتا، یعنی اس پر اتنا اجر و ثواب ملتا، یا حصی طور پر اس پر اللہ دنیا میں بہت زیادہ برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ دونوں مطلب لے سکتے ہیں۔ آگے کی روایت حضرت ابو ہریرہ ہی کی ہے، حضور نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ مال میں سے کچھ کم نہیں کرتا، وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اور اللہ بڑھاتا نہیں ہے کسی بندے کو اس کے معاف کرنے سے مگر عزت۔ اور ما تواضع احد، کوئی اللہ کے لیے تواضع نہیں اختیار کرتا مگر اللہ اسے سربلند فرما۔ تین باتیں بتائیں، ایک تو یہ کہ صدقہ سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے، گویا حضور نے ضمانت کے طور پر ارشاد فرمایا کہ صدقہ سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ لوگ عام متن ایسی سمجھتے ہیں، اللہ اس کی برکت سے اس کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ کسی مجرم خطا کار کو اگر کوئی معاف کر دیا تو بظاہر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ آدمی جھک گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس کی عزت گھٹی نہیں بلکہ اللہ اس کی عزت کو اور بڑھاتا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ تواضع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی عاجزی کر رہا ہے، یہ آدمی نیچا پست ہے، حالانکہ تواضع سے آدمی پست نہیں ہوتا بلکہ بلند ہوتا ہے، اللہ اسے سربلند فرماتے ہیں۔ آگے حضرت ابو ہریرہ ہی کی روایت، حضور نے فرمایا من انفق زوجین من شیء من الاشیاء، کسی نے چیزوں میں سے کوئی چیز جوڑا خرچ کیا، زوجین دو گنا، جوڑا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی جنس کی دو چیزیں دے دی، مثلا دو ڈبل کر کے دیا، 2 سیر گندم دے دیا، 2 کپڑے دے دیے، 2 جانور دے دیے،
ایک دوسرا مطلب جو ملا علی قاری نے بیان فرمایا ہے کہ زوجین کا مطلب یہ ہے کہ مقرر یعنی مسلسل صدقہ کرتا رہتا ہے، ایک دفعہ صدقہ کیا پھر دوبارہ صدقہ کیا، تو چیزوں میں سے کوئی چیز ڈبل دے، دگنا، یا یہ کہ چیزوں میں سے کوئی چیز مقرر دے، بار بار صدقہ کرے، خرچ کرے اللہ کے راستے میں، دعیہ تو اسے بلایا جائے گا، ہوگا تو قیامت پر بلانا، لیکن ہونا اتنا یقینی ہے کہ اس کو ماضی کی تعبیر میں پیش کیا، دعیہ گویا اس کو بلا لیا گیا، اسے بلایا جائے گا جنت کے دروازوں سے، وللجنہ، اور جنت کے دروازے ہوں گے، چنانچہ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے جنت کے 8 دروازے ہوں گے، فمن کان من اہل الصلاۃ، پر جو کوئی نماز والوں میں سے ہوگا، نماز کے عمل سے آوے گا تو اسے نماز والے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو کوئی اہل جہاد میں سے ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو کوئی اہل صدقہ میں سے ہوگا تو اسے صدقہ کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو کوئی اہل صیام روزے والوں میں سے ہوگا تو اسے باب ریان سے بلائے، ریان ریون سے جس کے معنی سیرابی کے، چونکہ روزے میں بھوکا پیاسا رہتا ہے، اس لیے اس کے بدلے میں اللہ پاک ریان کے دروازے سے جنت میں داخل کریں گے کہ اس دروازے سے داخل ہوتے ہی اس کو ہر طرح کی سیرابی حاصل ہو جائے گی، اسے بلایا جائے گا ریان کے دروازے سے۔ حضور نے یہ بشارت سنائی تو ابو بکر نے کہا ما علی من دعی من تلک، نہیں ہے اس شخص پر جس کو ان دروازوں سے بلایا جائے کوئی ضرورت، یعنی اس کی ضرورت پوری ہو گئی جس کو ان دروازوں سے بلا لیا گیا، چاہے ایک ایک دروازے سے بلایا جائے کافی ہے، بس جنت میں داخل ہونا، داخلہ تو ایک ہی دروازے سے ہوگا، لیکن پھر بھی پوچھ لیا فہل یدعی احد من تلک الابواب کلھا، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے کوئی شخص جس کو کہ ان تمام دروازوں سے بلایا جائے، یعنی اعزاز اکرام کے طور پر؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں، وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان میں سے ہیں۔ آگے کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ کون ہے جو تم میں سے آج روزے کی حالت میں صبح کیا، یعنی آج کے دن روزہ رکھا؟ تو ابو بکر نے کہا کہ میں۔ دیکھو یہاں حضرت ابو بکر نے اپنی طرف سے اپنے نیک اعمال کو ظاہر نہیں کیا، سامنے والا پوچھ رہا ہے تو انہوں نے بتایا، یہ تحدیث بھی نعمت کے طور پر بتانا، سوال کرنے والے کے سوال کے جواب میں بتانا ہے، اپنی تعریف کی غرض سے نفسانیت کے طور پر نہیں بتانا۔ جو لوگ اس طرح اپنے اعمال بگاڑتے رہتے ہیں تو ان لوگوں کو عبرت لینی چاہیے، اعمال ظاہر کرنے اور نفسانیت کے طور پر تعریف کے لیے ظاہر کرنے اور بیان کرنے سے سارے اعمال غارت چلے جاتے ہیں۔ پوچھنے پر پوشیدہ اعمال کو ظاہر کرنا جائز ہے، لیکن جہاں سوال نہ ہو وہاں اپنی طرف سے اس کو گنوانا گویا اپنے اعمال کو ظاہر کرنا ہے۔ چونکہ حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا گیا تھا، اس لیے انہوں نے سوال کے جواب میں فرمایا، تو پوچھا کہ کون ہے جو آج دن میں روزہ رکھا صبح کی روزے کی حالت میں؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں۔ قال، حضور نے کہا تم میں سے کون ہے جو آج کسی جنازے کے پیچھے چلا، یعنی جنازے کے ساتھ قبرستان گیا؟ تو ابو بکر نے کہا میں۔ فرمایا تم میں سے کون ہے جو آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر نے کہا کہ میں۔ حضور نے کہا تم میں سے کون ہے جو آج مریض کی عیادت کیا؟ ابو بکر نے کہا میں۔ یہ 4 کام ہیں جو انہوں نے کیے، کوئی 4 کام کر لے تو کتنی بڑی بشارت ہے۔ حضور نے فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، یہ 4 کام کسی شخص میں نہیں جمع ہوتے مگر وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ان اچھے اعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے جو حضرت ابو بکر کے لیے اللہ پاک نے مقدر کر دیا تھا، اللہ نے ان کو اس سعادت سے سرفراز کیا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔